الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين ومن اتبعهم اجمعین۔ میرے قابل قدر دوستوں اور عزیزوں، حضرت شیخ نساج رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک بہت بڑے عالم باعمل متقی اور ولی کامل تھے۔ نوجوان لڑکوں کو دینی تعلیم دیتے۔ ایک دن کچھ نوجوان دیر سے مدرسہ پہنچے۔ آپ نے پوچھا، تم لوگ اتنی دیر کر کے کیوں آئے؟ ان لوگوں نے جواب دیا، حضرت آج اتوار کا دن ہے، عیسائی سبھی جمع ہو کر گرجا گھر میں عبادت کرتے ہیں، ہم لوگ وہیں دیکھنے گئے تھے۔ آپ نے پوچھا، تم وہاں سے کون سا کام انجام دے کر آئے ہو؟ نوجوان لڑکے کہنے لگے، حضرت ہم مسلمان ہیں، گرجا گھر میں ہمارا کیا کام ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا، انشاءاللہ اگلے ہفتہ ہمارے ساتھ چلنا، پھر دیکھنا گرجا گھر میں مسلمانوں کا کیا کام ہو سکتا ہے۔ سب لڑکے تعجب کرنے لگے اور اتوار کا انتظار کرنے لگے۔ جب اتوار کا دن آیا، حضرت شیخ نساج رحمۃ اللہ تعالی علیہ وضو کر کے لباس پہن کر سبھوں کو ساتھ لے کر گرجا گھر پہنچے۔ دیکھا کہ شہر کے تمام عیسائی اپنے طور پر ہاتھ باندھے دعاؤں میں مشغول ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بڑی مورتی سامنے رکھی ہوئی ہے۔ حضرت شیخ نساج رحمۃ اللہ تعالی علیہ اندر داخل ہوئے اور اس مورتی کے سامنے کھڑے ہو کر سورہ مائدہ کی اس آیت کو سوالیہ انداز میں پڑھنے لگے، یا عیسی ابن مریم اانت قلت للناس اتخذونی وامی الہین من دون اللہ، اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، کیا تو نے لوگوں سے کہہ دیا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو دو خدا بنا لو اللہ کے سوا؟ یہ آیت کریمہ سنتے ہی پتھر کی مورتی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گیا اور پھر مورتی زمین پر گر کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی اور ہر ٹکڑا بلند آواز سے کلمہ شہادت پڑھنے لگا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ یہ حال دیکھ کر سارے عیسائی گھبرا گئے، حضرت شیخ نساج رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قدموں میں گر گئے اور کلمہ طیبہ پڑھ کر سبھی اسلام میں داخل ہو گئے۔ اس گرجا گھر کی جگہ کو صاف کر کے مسجد بنا دی گئی اور اذان دے کر ظہر کی نماز ادا کی۔ حضرت نے اپنے شاگردوں سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ دیکھا تم نے گرجا گھر میں مسلمانوں کا کیا کام ہو سکتا ہے؟ یہ سن کر شاگردوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور حضرت کی دست بوسی کرنے لگے۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ محترم سامعین کرام، حضرت رابعہ بصری ایک اللہ کی نیک بندی اور ولیہ تھی۔ ایک دفعہ رابعہ بصری رضی اللہ تعالی عنہا ایک ہاتھ میں پانی اور ایک ہاتھ میں آگ لیے ہوئے جا رہی تھی۔ لوگوں نے دریافت کیا، اے رابعہ بصری تو کہاں جا رہی ہے؟ تو رابعہ بصری رضی اللہ تعالی عنہا کہنے لگی، یہ آگ ہے، اس سے جنت میں آگ لگا دوں گی، اور یہ پانی ہے، اس سے دوزخ کو بجھا دوں گی تاکہ لوگ رضائے الہی کے لیے عبادت کریں۔ میں دیکھتی ہوں کہ کوئی اس لیے عبادت کرتا ہے تاکہ جنت مل جائے، کوئی اس لیے عبادت کرتا ہے تاکہ دوزخ سے چھٹکارا حاصل ہو جائے، کوئی رضائے الہی کے لیے عبادت نہیں کرتا۔ جب جنت اور دوزخ کا وجود ختم ہو جائے گا تو لوگ رضائے الہی کے لیے عبادت کریں گے، اور یہی عبادت اصل عبادت ہے۔ برادران اسلام، معلوم ہوا کہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں انہیں نہ دوزخ کا غم ہے نہ جنت کی شوق ہے، انہیں تو صرف اللہ کی رضا چاہیے، یہی ان کے لیے سب ہے۔ بڑی نعمت ہے، اللہ کے ولی رضائے الہی کے لیے اپنی جان تک قربان کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا تعالی ہم سب کو ولی کامل سے بے پناہ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔